جو طاقت ہے اس کو برداشت کرتی ہے، وہ سواری ہے، اور وہ نیکی کے طاقت کو اپنے اوپر سوار کرتی ہے، وہ انسان کو نیکی کے راستے پر، نیکی کے دروازے پر لا کھڑا کرتی ہے، اس انسان کو نیکی کا بہترین پانی پلانے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر یہ اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے۔ اگر یہ دو طاقتیں نہ ہوں، نیکی کے سامنے جھکانے والی طاقت نہ ہو، برائی سے بچانے والی طاقت نہ ہو، پھر تو انسان اور جانور برابر ہیں۔ پھر تو شیر کو بھی کہو دیکھو بھائی نماز پڑھا کرو، رمضان آ رہا ہے روزہ رکھا کرو، چیتے کو بھی کہو دیکھو بھائی انسان کے بچے بن جا، کسی کو چیر پھاڑنا نہیں تم جو ہے نا شرافت والا کام کرو، تم بڑی بدماشیاں کرتے ہو۔ تو اگر ظاہر بات ہے درندوں میں وہ طاقت نہیں ہے، اگر انسان میں بھی وہ طاقت نہ ہو تو پھر یہ تو ایسے انسانوں کو خطاب کرنا جیسے کہ درندوں اور شیر اور چیتوں کو خطاب کرنا، ہم انسان اور وہ جانور برابر ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے ہر انسان کے اندر وہ بیٹری رکھی ہوئی ہے، وہ پورا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ اندر اللہ نے وہ طاقت انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں جو انسان کو نیکی پر لا کھڑا کرتی ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ نیکی کی طرف لانے والی طاقت، میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، نیکی کی طرف لانے والی طاقت اس کو کہا جاتا ہے امانت داری۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس انسان کے اندر اس کی زندگی میں امانت داری نہیں، اس کا ایمان قبول ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی قبول نہیں ہے، جس میں ایمانداری نہیں ہے۔ گھر کے اندر 3 افراد ہیں اور 10 راشن کے بورے لے کر آتے ہیں، یہ ایمانداری ہے؟ یہ جو زکوٰۃ کے بیچارے کیا ہیں لوگ ہیں مجبور، ان کا حق مار کر اپنے گھر میں ہی رکھا ہوا، ایسے بھی تو لوگ ہیں اس علاقے کے اندر ہے، بتاتے ہم نہیں، کسی کا راز فاش کرنا اچھی بات نہیں، بہت بعض بیچارے ایسے بھی ہیں، بعض بیچارے ایسے بھی ہیں۔ ان میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، اللہ ایسے اکابر کی سرپرستی ہم سب کو نصیب فرمائے، وہ فرماتے ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہمارے جاننے والا ایک گھرانہ تھا، ان میں بیماریاں تھیں، بچے میں بیماری، عورت میں بیماری، لڑکی میں بیماری، لڑکے میں بیماری، بیماریاں ہی بیماریاں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ تو ہمارے اس والد محترم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، جہاں تک میں سمجھا ہوں بات یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں ان کا دادا تھا، یہ تو پوتے ہیں، ان کا دادا تھا، وہ دادا زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، لیکن پھر بھی زکوٰۃ والوں کی لائن میں کھڑا ہو کر لوگوں کی زکوٰتیں اپنے لیے وصول کرتا تھا۔ اس کی نحوست یہ پڑی کہ آج اس کے پوتے پریشان ہیں، 10 راشن کے گٹھڑے جمع کیے ہوئے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اتنی ہوس، اتنی ہرس، اتنی ہوس، وہ جو بیچارہ مستحق ہے اس تک جانے نہیں دے رہے ہیں، وہ جمع کرتے جا رہے ہیں۔ تو یقین کریں ایسے گھرانے ہیں ان کے گھر میں دین نہیں ہے، پھر نہیں آئے گا، ان کے گھروں میں پریشانی آئیں گی۔ کیوں؟ انہوں نے سفید پوشوں کا حق مارا ہے، امانت داری۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ نیکی پر کھڑا کرنے والی چیز، وہ اندر والی طاقت جو انسان کو نیکی پر آمادہ کرے، وہ کیا ہے بھائی؟ امانت داری۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، یہ آج فضائل اعمال لے کر آیا ہوں، خوش ہو جاؤ کہ آج جو ہے نا اقصی مسجد میں جمعے میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوئی ہے، وہ میں پڑھوں گا۔ تو بہت بڑے بزرگ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایران گئے، ایران کے ایک علاقے میں گئے، او یاد آیا، گئے، ارے بھائی یہ قلم تو مجھے جو ہے نا وہ فلاں علاقے کے اندر کسی سے میں نے تھوڑی دیر کے لیے لیا تھا، اس کو کہتے ہیں عاریت۔ جیسے گھر میں نہیں ہوتا بھائی، کوئی مہمان آتے ہیں تو یار اوپر والوں سے کہہ دو، پڑوس والوں سے کہہ دو، یار ہمارے گھر میں پتیلا چھوٹا ہے، بڑا پتیلا دے دو، مہمان زیادہ ہیں، تاکہ ہم ان کے لیے بریانی بنا لیں۔ اس کو یہ جو مانگنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عاریت پر لینا، تھوڑی دیر کے لیے لینا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے قلم لیا، ایران کے شہر گئے، غالباً مرو میں گئے، یاد آیا، ارے قلم میں نے لیا، اور اتنے دنوں کا غالباً شام کا سفر، واپس گئے ملک شام،
جس سے قلم لیا تھا اس کو قلم واپس کرنے گئے کہ میں بھول گیا تھا, مجھے معاف کر دینا, یہ قلم میں نے تھوڑی دیر کے لیے لیا تھا, اس وقت یاد نہیں آیا, ایران گیا وہاں یاد آیا تو میں نے یہ سفر کیا, یہ اپنا قلم حضرت آپ کی خدمت میں آپ کا قلم ہے, یہ آپ کا قلم واپس کرنے آیا ہوں. اسے کہتے ہیں امانت داری. تنبیہ الغافلین ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ سفر میں جاتے تھے تو سفر میں نکلتے وقت, اس زمانے میں یہ فلش سسٹم نہیں تھا, یہ آج کل جو فلش سسٹم ہے یہ بیت الخلاؤں کا نظام ہے, بڑا آرام دہ نظام ہے, اس وقت نہیں تھا, کھیتوں میں لوگ کرتے تھے, آج بھی ہے لیکن پہلے سے کچھ فرق ہے. تو وہ ڈھیلے استعمال کرتے تھے, ڈھیلے مٹی کے مضبوط قسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں جمے ہوئے, پتھر کی طرح لگتے ہیں, حقیقت میں پتھر نہیں ہوتے ہیں, تھوڑا سا زور دباؤ تو وہ مٹی کی طرح وہ کیا ہے ہاتھ میں آ جاتے ہیں, بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. تو حضرت اپنے گھر سے یہ ٹیلے لے کر جاتے تھے, مٹی کے ڈھیلے لے کر جاتے تھے. کسی نے کہا حضرت راستے سے لیتے, فرمایا نہیں, میں اگر کسی کے وہ کیا ہے, میں اگر مجھے کہیں استنجا کی حاجت آ گئی, تقاضا آ گیا تو میں وہ ڈھیلے اٹھاؤں گا, وہ کسی کی زمین کے ہوں گے, کسی کی اجازت کے بغیر میں کیوں ڈھیلے اٹھاؤں, اس لیے میں اپنے ہی ملکیت والے ڈھیلے اٹھا کر جاتا ہوں. اتنی زیادہ یہ ہے امانت داری, یہ ہے تقوی. ہم تو صرف 1000 کی تسبیح پڑھنے والے کو متقی کہتے ہیں, ارے حرام کام سے بچنے والا متقی ہے. گل سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان کو نیکی پر آمادہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ امانت داری. پھر وہ امر بالمعروف پر آئے گا, اور انسان کو گناہوں سے بچانے والی طاقت جو اللہ نے انسان کے دل اندر رکھی ہے, انسان کے جسم کے اندر, اس کو اللہ نے سسٹم کو فٹ کیا ہے, وہ کیا ہے؟ حیا. جب انسان حیا والا ہوگا تو گناہ کرے گا نہیں کرے گا. تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم بے حیا ہو جا جو چاہے کر. تبھی تو وہ فارسی والے نے کہا بے حیا باش وہ ہر چے خواہی کن, بے حیا بن جا پھر جو چاہے کر, جو بے شرمیاں کرنی ہے کر, جو ناچنا ہے کودنا ہے مسجد کے سامنے ناچ, بے غیرت بن کر ناچ, بے حیا بن کر ناچ. مسجد کے سامنے شراب پی, بے غیرت ہے, بے شرم ہے. مسجد کے سامنے ڈھول پیٹ, بے حیا ہے, بے شرم ہے. بے شرم تو مسجد کا لحاظ نہیں کرتا, شرم والا تو اپنے گھر کی کال کوٹری اور چھپے ہوئے کمرے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. تو یہ جو اندر کی طاقتیں ہیں انسان کو آمادہ کرتی ہیں نیکی کے کام کرنے پر, اس کو امانت داری کہا جاتا ہے. اور برائی کے کام سے روکنے پر آمادہ کرتی ہے, طاقت دیتی ہے, روکتی ہے, اس کو حیا کہتے ہیں. اور ظاہر بات ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کے ساتھ کہ یہ دونوں چیزیں ہیں, ملی ہوئی ہیں. اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, اور قرآن کریم کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مجموعہ ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مجموعہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. اور اس پورے قرآن کریم کو اس کی کا آغاز, اس کی ابتدا جو اللہ نے کی, شہر رمضان, دوسری آیت میں نے پڑھی تھی, الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اسی میں قرآن اتارا گیا. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بتانے والی کتاب, نہی عن المنکر سمجھانے والی کتاب, وہ اللہ نے اس رمضان میں اتاری اور اس کا نصاب شروع کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر اس قرآن کریم کو اس کا آغاز کیا, اور 23 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا. تو روزہ اللہ یہی فرماتے دوسری آیت میں, لعلکم تتقون, تم پر روزہ فرض کیا گیا, کیوں؟ تاکہ تم تقوی حاصل کرو, تقوی کی بنیاد پر آ جاؤ. اور تقوی کہتے ہی اس کو کہتے ہیں جو حرام کاریوں سے رک جائے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے تقوی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رمضان المبارک, اسی سے انسان اگر زندگی کا آغاز کرے نا تو بسم اللہ کرے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اسی سے بسم اللہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے, نیت کرے کہ یا اللہ میں ان دونوں کام, امر بالمعروف پر بھی زندگی گزاروں گا, نہی عن المنکر بھی زندگی گزاروں گا.
اللہ سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا معاملہ کریں گے۔ ان تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے بارے میں اپنی مجلس میں ارشاد فرمائی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے